اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں، اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیمیت کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار۔ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے۔ یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے دستگیری کرے گی۔ تو یہ چیزیں در حقیقت، اور ایمان کا بھی عام تصور کیا ہے؟ وہ جو شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کو ہم نے ایمان سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ تو اقرار باللسان سے ہم مسلمان تو ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک یہ ایمان دل میں نہ کھل جائے وہ ایمان نہیں ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، وہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کا رکن کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ اصل مومن تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین کی کیفیت ہو جائے۔ پھر عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں شاذ آپ کو بڑا تلاش کرنے کے مقام تلاش کرنا پڑے گا جہاں کے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شک موجود نہ ہو، وہ لازم و ملزوم کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو یہ تمام چیزیں لازم ہیں، اور ان کے لزوم کو در حقیقت ذہن نشین کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کا مرکزی ہدف یہی، ٹارگٹ یہی کہ ہمارا جو تصور ہے فرائض دینی کا وہ بدل جائے۔ اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اندر در حقیقت یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی چار کڑیاں ہیں، ایک سے دوسری شے خود بخود برآمد ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے پہلے سمجھاؤں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرض کیجئے کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی قضیہ ہے۔ پہلا کام، اگر آپ واقعتاً شریف انسان ہیں، مضبوط سیرت و کردار کے مالک انسان ہیں، صاحب کردار انسان ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اصل حقیقت تلاش کریں، امکانی حد تک یہ مسئلہ ہے کس کا حق ہے، کون برحق ہے، کون جو ہے اس کا حق ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ ہے تفتیش، تحقیق کہ حقیقت معلوم ہوگا۔ ثانیاً اب جو حقیقت آپ پر منکشف ہو، اب اسے قبول کرنا دل سے، اور اگر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر بھی پڑتا ہو تو اس کو عملاً اختیار کرنا۔ فرض کیجئے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا پہلو نکل آیا ہے جس کی زد خود آپ پر پڑ رہی ہے، تو اس لیے کہ مجھ پر زد آ رہی ہے یا میرے والدین پر آ رہی ہے، میرے رشتہ داروں پر آ رہی ہے، اگر غض بصر کریں گے، صرف نظر کریں گے، تو معلوم ہے سیرت اور کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے، پھر بودا انسان ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور چاہے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جو تمہارے خلاف جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، عدل کا دامن ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح فرض کیجئے کوئی فیصلہ جو ہے صحیح بات، اس سے آپ کے کسی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب یہاں کس وجہ سے نہ رک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ میں ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے منحرف کر دے، اس لیے کہ دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ بات میں کیسے کہہ دوں؟ نہیں، دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا اپنے کو نقصان پہنچ رہا ہو، جو حق ہے اسے بیان کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے، اگر واقعی سیرت و کردار کا حامل انسان۔ تیسرے درجے میں یہ کہ اس کا واشگاف اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو، اور چوتھے یہ کہ اگر اس میں
کوئی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی فریق جو ہے آپ کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے کوئی اور ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ڈر کر خاموش نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ کہ وہ سارے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے مردانہ وار جو حق بات ہے اسے کہنا ضرور ہے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو جھیل کر۔ یہ خود بخود جو ہے یہ 4 قدم جو ہے، اگر انسان صاحب کردار ہے، اگر اس میں واقعتاً سیرت اور کیریکٹر نام کی کوئی شے، تو یہ خود بخود ہوگا کہ ہر شے کی حقیقت تلاش کرو۔ نمبر 2، اس کو قبول کرو، اور اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کا اعلان کرو ڈنکے کی چوٹ، اور اگر اس میں تم پر کوئی تکلیف آئے تو جھیلو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماوراء ہوگا۔ وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو، اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں کہ ان کے لیے جنت میں۔ یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن میں، یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل، یہ نزل وہ چیزیں جو ہم جانتے بھی ہیں کہ جو بھی وہاں کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، آم دیا جائے، اچھا یہ آم تو ہم کھاتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے، اس آم کی جو لذت ہوگی اس کا آپ تو نعمتیں وہی ہوئی، لیکن یہ نزل، نزل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نزیل کہتے ہیں، نزل ینزل اترنا۔ جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا، گھوڑے پر چڑھتا آیا اس سے اترے گا، اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا، کار پر آیا کار سے اترے گا، نزیل ہے۔ تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نزول، جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش ہے۔ اب وہ آپ کے یہاں مقیم ہو گیا، اب وہ ضیف ہے، ضیف مہمان۔ یہ ضیافت جو ہونی ہے اہل جنت کی، یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں، وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک معلوم۔ تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نزول کے اندر وہ کیا گیا ہے، اس کی بھی کیا اس کی توجیہ ہے عقلی، وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتا، مرد اقدام کرتا آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی، گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرت میں ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں ادھر مرد۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے کہ اطاعت حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے 100 تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے اسی کا ہے، اس کی خیانت بھی کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس نے اپنے پیار میں نہیں کہا، اس کو ملک بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر حقیقت اس کا اختیار کامل شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، ملک بزا ملکیت جو ہے کہ اس کی ہے، لہٰذا اس میں کوئی خیال نہیں وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، اور غیب میں یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت ایمان کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی۔ تو یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فصلی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی انسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرط بھی آتی ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غار کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے بہت الفاظ میں کچھ گا رہی تھی. اگر مجھے اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ ہو جائے گا. انہیں دیکھتے ہیں بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہٰذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے پہ ہے اگرچہ ہے حضرت عمر کی ساجدادی. کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتے ہیں؟ اور کوئی طباعت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. 4 مہینے تو پھر میں نے اور بھی نافذ کر دیا. 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر لگا ہے، لازمی آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر قصے ہوتے ہیں جو اسکینڈلز ہوتے ہیں. پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہٰذا وہ قتل بھی کرتے ماں بھی ساتھ لے لیتے ہیں. ساری سمجھ میں پہنچے یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل اختیار کر رہے ہیں. یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ جانا میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر اسٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. لیکن بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت بھی اور خلفاء الراشدین جو ہے میری سنت. انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا. یہ پھر انسانی زندگی کا مسئلہ. انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، تو پہلے یہی اس میں کوئی شک ہے. لیکن اس کے اندر جو انسان ہوتے ہیں اور اس سے سمجھنا بھی شروع ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت. اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہے عورت ہے، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے. اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے نظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت میٹنٹ ہے. فرائڈ نے کہا بس اس نے ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں. یہ بہت ہی پیٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن جو شاید اتنی کمی ہے اتنا کہ اسے وہ اتنا مہر ہے اتنا اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر اس سیکس میں حکم کر دیا جاتا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، باقی اس طریقے سے نسل کا معاملہ بھی چلے. ایک خاندانی ادارہ وجود آئے گا، تو خاندانی ادارہ آئے گا. فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود آئے گی. شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار. اور ہمارے ایشیا کے بہت زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندان نظام کی جو بچی کسی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس کے اصلیت میں بھیڑوں دونوں طرف سے نسل سے مغرب سے کہ عورت کو الاؤ کر عورت کو اٹھائے ایمانسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کی حکومت تھی. خاندانی نظام میں کلنٹن صاحب نے کہا تھا آپ نے 9.5 کے میسج میں ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادے پر مشتمل ہوگی. وہ کسی شادی کی نکاح کے نتیجے کے وجود میں نہیں آیا، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم فیملی لگ گئی ہے. بات ہے اور وہ دونوں ہمیں جانتے ہی نہیں. ہم وہاں بڑی مختلف ہے انسان کا بات کون ہے تباہی ہے وہ اس معاشرے پر آ چکی ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ اسی معاشرے کے نقابی
اور وہ عورتوں کے اندام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہ عدم تب ایک ناپاکی ہے اور ایک تکلیف کی مسئلہ بھی فاتح نشاء فی المحیض، فیض کی حالت میں جو تمہاری بیویاں ہوں ان سے الگ نہ ہو، مقاربت نہ کرے، حفاظت ہوگی اور اسے مقاربت نہ کرے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فیض تک تو سے پاک ہو جائے تو ہم لوگ صبر اللہ اور تمہیں تعلق حل کرنا ہے کرنا ایسے کہ تمہارے بہنوں کی نہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، یہ کیا ہے یہ کبھی انسان جانتا ہے رحمان کے بارے میں لیکن یہ کیا بہت کچھ شاید میرے انسان جو ہے بات اس کا صرف قومی عمل جو ہے غلط ہے عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں جانا ہے راستہ حقیقت میں صبرۃ اللہ اللہ محمد کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے کیا کرنے والوں سے ان ناپاک چیزوں سے دور نہیں ہے تو سارا تم حاصل رکھو تمہاری لیے تمہارے لیے تمہارے لیے ویسے میں وہ تو فصل کاٹتے ہو لیکن تو بندے سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے اللہ سے جگہ ہے اس میں یہ ہے رکاوٹ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو شرک، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم، ہاں خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں، اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے مانا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آبپاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں، جس کا چاہوں موقع کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی مجھ سے کمتر نہیں ہے، وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ وہ فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشن کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا کہ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تاجر ما کرے ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے،
تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی، لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف، یہ افضل الجہاد۔ اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر اور ایک شرط کر لیے مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی ویزا کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 ملکوں میں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن کوئی درست ہو گئی تو 300۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی نہیں ہوا، کیونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں، ابھی تو نہ شراب نہ ہوا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات ٹھیک نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں بکری تم نے غلط ہے، جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ ہے، وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا اور ٹھیک 9 سال وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزہ، وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کرے، وہ ہے کیسپیئن کا راؤنڈ دے کر پہاڑی علاقہ اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا، اور ایک تک جو ہے ایرانیوں کو وہ 27 طے کیا، لیکن پھر یہ کہ شکست پاک ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس میں منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی عبادت کروں گا، کیونکہ وہ پھر سلیم انہیں دوبارہ مل گئی، سلیم کو دوبارہ ایکسپلور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کے گیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت زمانہ تو پھر جو حضور کا نام مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت ابو سفیان کو بلا کر اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہرقلیس سے سوال جواب کیے، معلومات حاصل کیے، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب بسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے، صحیح نہیں میں چاہتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب حکومت جب اس نے مذہب بدلا عیسائیت اختیار کی تو پوری مملکت جو عیسائی تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہ کا نظام قائم ہے۔ چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارچ، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ ہوتا، اور سارا ہی اس نے جو سوال جواب کیا تھا وہ بیان سے اس لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائم ہوتے چلے جائے تھے، واقعی یہ لیکن اس کی امید پہ برس ہوا، ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پارٹیوں میں اور ان کے پیٹریارچ تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، نکیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے رہ گئی۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجیے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح، حضرت عمر نے وہ فوج حاصل کی، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے استعمال اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کے اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے،
یہ اسپیشل گوئی کا ذکر ہے۔ بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو۔ 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر۔ اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تلوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح ہو گئی ہے۔ یوم یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرح ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ مدد میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، اب ایک طرح تاکید کرتا ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر